الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الصلاة معراج المؤمنین، او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور خصوصاً ہمیں دیکھنے والے ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پر احسان اور کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو اور تمام اللہ کے پہچاننے والوں کو اپنا نیک بندہ بنایا، اور اللہ نے نماز جیسی عظیم دولت ہم سب کو عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا ذکر فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. کیا مطلب یہ ہے کہ نماز سے اللہ کو خوش کرو. نماز پڑھو تاکہ تمہارا رب تم سے خوش ہو، تمہاری زندگی کے اندر اطاعت گزاری پیدا ہو، تمہاری زندگی کے اندر بندگی کی کیفیت پیدا ہو، تمہیں یہ لگے کہ خدا میں نہیں ہوں، خدا میرا رب ہے، وہ ذات ہے جس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے. ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے وہ سب اس ذات کریم کا، اس ذات وحدہ لا شریک لہ کا ہے، جو ساری کائنات کو چلاتا ہے، ساری کائنات کو سنوارتا ہے، ساری کائنات کو اجاڑتا بھی ہے. وہی رب ہے، اس کے سامنے ہمیں سر جھکانا ہے. اور جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے، پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا ذکر فرما کر یہ بتلا دیا ہم تمام حضرات، ہم تمام لوگوں کو کہ جب نماز قائم کرو تو مسجد سے نکلنے کے بعد اپنے غربا، مساکین، یتیم لوگوں کا خیال بھی کرنا ہے. ان لوگوں کا خیال کرنا ہے جس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، جو محتاج ہے، جس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے رکھی ہے، ان کو ان کا حق پہنچانا ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ یا تو ایک واجبہ ہے، جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ ادا کرے، اس کے ساتھ ساتھ جو نافلہ، جو صدقہ نافلہ ہے، ایک صدقہ واجبہ ہے جو زکوٰۃ ہے، اور ایک صدقہ نافلہ ہے جو آپ وقتاً فوقتاً جہاں جس طریقے سے ضرورت دیکھتے ہیں آپ دیتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے. اور اس بات کی تصدیق ہم سب کے آقا، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول میں فرمایا کہ لوگوں، نماز مومنوں کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین، چھوٹی سی حدیث ہے، ماشاءاللہ مکتب میں بچوں کو پڑھایا بھی جاتا ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے. کیا مطلب؟ کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، گویا وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بالکل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. اب بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی قربت کا ذریعہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی قربت کا وقت مل جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو گویا یہ مومنوں کی معراج ہے کہ مومن بالکل دل سے. تو یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ کے سامنے اور اللہ سے ملاقات کرتا ہے. میرے دوستو، میں یہی کہوں گا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے بڑی عبادت تو کوئی نہیں. اس لیے کہ جب اللہ نے اور عبادتوں کو اور احکام کو اتارنا ہوا تو جبرائیل امین کے ذریعے اللہ نے زمین پر اتارا کہ جبرائیل یہ احکام لے کر جاؤ میرے محبوب کے پاس اور اسے دے دو.
انہیں کہو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ احکام جاری ہوئے ہیں، اس کو آپ نافذ کیجئے، اس کا نفاذ کیجئے۔ لیکن جب اللہ کو نماز دینا رہا، نماز جیسی عظیم عبادت دینی ہوئی، تو اللہ نے جبرائیل کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، خواہ وہ ساتوں آسمان پار کر کے کیوں نہ جانا رہے، پھر بھی اللہ نے کہا محبوب یہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کو لینے کے لیے ہمارے پاس آنا پڑے گا، ہمارے قریب آنا پڑے گا، ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دولت ہے جس کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ ساتوں آسمان کا سفر طے کر کے ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، اور پھر نماز جیسی عظیم عبادت اللہ نے وہاں عطا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی بادشاہ اپنے کسی خاص وزیر کو یا کسی خاص ولی عہد کو یا کسی اپنے مقرر کیے ہوئے حاکم کو اگر کوئی چیز تحفے میں عظیم چیز دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے کسی قاصد کا سہارا نہیں لیا جاتا، بلکہ خود حاکم کو اپنے پاس بلاتے ہیں، آؤ میرے پاس، میں وہ چیز تمہیں دوں، میرے اور تمہارے بیچ میں کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی بیچ میں کوئی قاصد نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے کو ختم کر کے نماز کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اس لیے میں اب تمام حضرات سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ درخواست کروں گا کہ آپ تمام حضرات جب اللہ کا منادی آواز دیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مسجد جائیں اور وہاں جا کر اپنے رب کے سامنے سجدہ کریں اور اپنے خدا سے اپنی روزی کے لیے دعا کریں، اپنے جو کاروبار بند ہو گئے ہیں اس کو چالو کرنے کے لیے، اس کو جاری کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اپنے معاشیات میں ترقی کے لیے، برکت کے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، اپنے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ وہ خدا ہے جو ایسے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے جس نے کبھی اللہ کے سامنے منہ نہیں دکھایا، پوری زندگی اللہ کے سامنے رو کر اللہ کے سامنے گئے نہیں، مسجد میں گئے نہیں، اللہ کی ناراضگی میں اپنا وقت گزارا، لیکن جب وہ بھی اللہ کے سامنے جا کر روتا ہے اور اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے تو اللہ ایسے گناہگار کو یوں معاف کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ابھی اپنی ماں کے شکم سے دنیا میں تشریف لایا ہے، دنیا میں جنم لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، ہم کوشش تو کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور ہماری آخرت بھی بنائے گا، ہم دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے اور آخرت میں بھی سکون سے رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم حرکت کریں، جو حرکت کرتا ہے وہی برکت دیکھتا ہے، حرکت ہی میں برکت ہے۔ اگر ہم یوں پڑے رہیں گے کہ اللہ کی توفیق ہوگی تو جائیں گے، تو دوستو اللہ کی توفیق کیا ہے؟ اللہ کی توفیق یہی ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں درست بنائے، ہمارا پاؤں، ہمارے جسم کے اعضاء کو اللہ نے بالکل درست اور صحیح سلامت بنایا، آنکھ بنائی، زبان بنائے، منہ بنائے، کان بنائے، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی اللہ نے۔ یا اللہ کی طرف سے توفیق ہی تو ہے، فرق یہ ہے کہ اس توفیق کا ہم استعمال نہیں کر کے بالکل یوں ادھر ادھر کی باتوں میں رہ کر اور کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے گا تو آ جائیں گے، گویا تو ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں توفیق دی ہے، لیکن یہ بس نہیں ہے، بلکہ آسمان سے فرشتہ آئے اور ہمیں پکڑ کے لے کے مسجد میں چلا جائے پھر ہم نماز پڑھیں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اندر دونوں چیز رکھی ہے، اچھائی بھی اور برائی بھی۔ اب آپ کو اختیار ہے اچھائی پر چل کر اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے، یا آپ کو اختیار ہے کہ اپنا برائی پر چل کر برائی کے راستے کو اختیار کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کہی ہوئی باتوں پر اور جو سنی گئی ان باتوں پر اللہ ہمیں اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ان بھائیوں کو جو نماز نہیں پڑھتے، جو بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں، پیار سے، محبت سے، حکمت کے ساتھ انہیں نماز کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔